الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھے، سارے پڑھے مل کر. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حمد والصلاة کے بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج خاص دن ہے آپ کا. اللہ نے یہ سعادت ہمارے میزبانوں کے ذمہ لکھی، انہوں نے یہ خوبصورت اہتمام کیا. ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آج خاص دن سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں ہم اپنی محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں. دنیا کے اندر لوگوں نے محبت اور عشق کی بہت زیادہ تعریفیں کی ہیں. اس مزاج کا کوئی شخص تھا، اس نے اس حساب سے کہا کہ محبت اس چیز کا نام ہے. کسی نے کہا کہ جو چیز آنکھ کو بھا جائے، دل قبول کر جائے، طبیعت پوری طرح جس سے لگ جائے، اس چیز کو محبت کہتے ہیں. کوئی اٹھا اور اس نے کہا کہ نہیں، اس آدمی سے اس طرح کا تعلق ہو جائے کہ اس کی تلخ بات بھی آدمی پر بوجھ نہ بڑھے، تو اس سے آپ کو محبت ہوتی ہے. کسی نے کہا نہیں، محبت کا رشتہ اگر تم نے دیکھنا ہے تو تم درخت اور زمین کو دیکھو، تو جیسے ہی اس کی جڑیں زمین سے جدا کی جاتی ہیں تو وہ مرجھا جاتا ہے. کسی نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ تم نے محبت کی تفسیر دیکھنی ہو تو تم مچھلی کو دیکھو، زندہ بھی ہو تو پانی کے بنا سانس نہیں لیتی. کسی نے کہا نہیں، یہ بھی ادھوری ہے. محبت اور عشق عنبر بیل کو کہتے ہیں، جو کسی درخت پہ چڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو سارا خشک کر دیتی ہے. لوگ اپنی اپنی تفسیریں کرتے رہے، اپنی اپنی تشریحات کرتے رہے، اپنے اپنے حساب سے محبت کی تعریف کرتے رہے. ظاہر ہے جس نے جس چیز کو سمجھا اس نے اس کا تذکرہ کیا، لیکن اگر کائنات کی ساری تعریفیں سمیٹی جائیں، محبت کرنے والوں کے تمام جذبات کو نچوڑا جائے، محبت اور عشق کی ساری کیفیات کو جمع کیا جائے، تو محبت کی مکمل تعریف یہ ہے کہ محبت وہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے رسول پاک سے کی ہے. یہ ختم ہے بات. یہ آپ اسے پوری طرح نچوڑ کے رس جمع کریں گے تو یہ تعریف بنے گی کہ پیار وہ ہے جو جناب صدیق اکبر نے رسول کریم سے کیا ہے. خواہشات مچلتی ہیں انسان کی چاہتوں میں. اچھا گھر بھی ہوتا ہے، اس کی چاہتوں میں اولاد بھی ہوتی ہے، اس کی چاہتوں میں آسودہ زندگی بھی ہوتی ہے. اس کی چاہتیں اگر تقوی کا روح اختیار کریں تو پھر اس کی چاہتوں میں قبر کا سکون بھی ہوتا ہے، اس کی چاہتوں میں اخروی نجات بھی ہوتی ہے، اس کی چاہتوں میں اللہ کی بارگاہ کی مقبولیت بھی ہوتی ہے، اس کی چاہتوں میں دوزخ سے بچ جانا اور جنت کا داخلہ بھی ہوتا ہے. اس کی چاہتوں میں بڑا کچھ آتا ہے. انسان جب چاہتا ہے تو بڑا کچھ ہی چاہتا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا تھا ابو بکر اپنی چاہت تو بتا. عرض کی حضور 3 چیزیں
تمام چاہتوں پہ غلبہ کر گئی ہیں، اب یہی میری چاہتے ہیں، یہی میری خواہشیں ہیں، یہی مقصود حیات ہے۔ محبوب کریم نے فرمایا کہو نا، عرض کی حضور دل کرتا ہے میری بیٹی آپ کے گھر میں آپ کی خدمت کرے۔ حضور دوسرا جی چاہتا ہے رب مجھے مال دے اور میں سارا اس کے محبوب کی قدموں پہ نچھاور کر دوں۔ دل چاہتا ہے، دل حضور آپ بیٹھے رہے اور میں جی بھر کے آپ کی زیارت کرتا ہوں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی قبر مبارک ہے نا، تو حضور کے تو قدموں میں جگہ ملنا بھی بڑی بات ہے، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا جو سر اقدس ہے وہ حضور کے سینہ مبارکہ کے پاس ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی قبر اس طرح بنی ہے کہ ان کا سر حضور کے سینے کے پاس ہے۔ کیا مانا؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ دل کرتا ہے آپ کو دیکھتا رہوں، تو محبوب نے فرمایا آجا میں تجھے ہمیشہ کے لیے سینے سے لگا۔ دیکھو نا کیا مقدر ہے صدیق فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ اتنی بالفتگی، اتنا شوق، غیر مشروط اطاعت۔ میں پچھلے کچھ ہفتوں سے علیل اور بیمار ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کی برکت ہے، کیونکہ ہم لوگ مطلب کمزور ہو بھی جائیں تو ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ کچھ کیے بغیر کمزور ہو گئے۔ ابھی کوئی دو زیادہ ہی بڑے لفظ بول رہے تھے، اب کسی کو دوران بات ٹوکا جائے تو اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن یہ کہ ہمیں ہماری حال میں رہنے دو۔ ہم ان دروازوں میں سب سے پچھلے دروازے میں ہیں جو دروازے معبود کی طرف جاتے ہیں، اور یہ کوئی عاجزی نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا میل چڑھایا سالیاں، اس لیے بس چیزیں بالکل مناسب چیز رہتی ہیں، ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہیں۔ من آنم کے من آنم بھائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حد کر دی پیار کرنے کی۔ آپ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ فرمایا کہ وہ ہے جو سچ لے کے تشریف لائے، اور وہ جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کر دی، یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ حضرت صدیق اکبر پہلے ہیں، پہلے یار دیکھو نا، رش کے دنوں میں، شہرت کے دنوں میں تو آپ کے وہ لوگ بھی آپ کے اپنے ہو جاتے ہیں جن کی بڑی ضرورت تھی اور وہ اپنا بننے کو تیار نہیں تھی۔ جب عروج زیادہ ہوتا ہے تو پھر تو بڑی ساری تعلق داریاں ہوتی ہیں، لیکن بالکل آغاز میں اگر کسی ایک شخص کے ہاتھ کی حاجت ہو اور لوگ پیچھے پیچھے ہوں، بڑا کچھ لکھا ہے لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کے کلمہ پڑھنے پر، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ان کی دوستی حضور سے بہت پہلے کی ہے۔ فرماتے ہیں میری 16 سال عمر تھی اور محبوب پاک علیہ السلام کی عمر بیش ظاہری عمر مبارک کوئی 20 سال کے قریب تھی، جب سے نا ایک کن فیکون تے کل دی گل ہے۔ ہاں میں تو کہتے ہیں ابھی 16 سال کا تھا، بالکل 16 سال کا، جب سے کریم سے محبت کا رشتہ تھا، سانوں تے عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی میں، یہ تے سب کھیڈا بھول گیا، میں تے کجل پایا سی یار دے ویکھنے، کجل پایا سی یار دے ویکھنے، کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر سارا او دی یاد چلوندیاں ہی رول گئی۔ حیدر شاہ اس گلی شاید کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی میں رول گئیاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، یہاں دلیلیں پوچھتے ہیں لوگوں کی زندگی بیت جاتی ہے، شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ضمیر کی نہیں کھولتے، پتہ لگ جاتا ہے فلانی چیز ٹھیک ہے، لیکن قبول ہی نہیں کرتے، آگے ہی نہیں بڑھتے۔ عقل اور شعور پوری طور پر بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں بات ٹھیک ہے، لیکن کون ہے جو اپنے
नफ्स पर कदम रखे और खैर की तरफ बढ़ जाए। शऊर बेदार हो जाता है, लोग ज़मीर को बेदार, अबू जान का शऊर बेदार था, वो कहता था सच्चे ज़मीर को नहीं जगा सका। अबू लहब का शऊर बेदार हो गया था, कहता था बिल्कुल ठीक कहते हैं, ज़मीर को नहीं जगा सका। अखनस बिन शुरैक, अबुल बुख्तरी, ये उतबा उतैबा शहबा, सबको पता था हुजूर सच्चे हैं, मानते थे, लेकिन चक्कर था ना कि सरदारी का क्या बनेगा, और मैं मेरे पीछे कबीला है, लोग क्या कहेंगे। शऊर बेदार था। कितने मुसलमानों को पता है दीन आपका है। ऐन शादी के दिन फिर बरादरी की बात मान नहीं लेते, ऐन ब्याह वाले दिन फिर बच्चे गलबा नहीं कर जाते, पता तो है। शऊर तो बेदार है कि बात ठीक है, ज़मीर कब बेदार होगा। ये हजार लोगों का मसला है कि उनको शऊरी तौर पर समझ आ जाती है, लेकिन वो छोटा सा जो जात का बुत है वो जीने